اختر عباس حیدری آف شیخوپورہ اور سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اصغر لقلوب کل مخلوقات یا طبابا بحق یا شمس الہ یا مقلب یا مقلب القلوب رب صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد۔ بلند تلاوت کرو اللہم نعرہ تکبیر، زندہ و سلامت رہو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولو یک زبان ہو کہ کل ایمان بے بہا حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت۔ ذرا مل کے سارا پنڈال کوشش کر کے جواب دے، دعا جہانہ دی پاک سین دشمن تے لعنت۔ زبان المعطر فرماؤ نال صلوات، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا۔ بسم اللہ کرنا جڑے علماء علیہ نوکر تشریف فرماؤ۔ میں ایک لمحہ نہیں ضائع کیتا، بالکل مختصر جی ڈیوٹی جناب نے سوچتے ہونا ہے تو تسا لنگر کھاندے ہونا۔ بسم اللہ کرنا بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا۔ اگلی سطر میں تلاوت کرنی تے اوتھے بے کے علی تسا کرنا ہے۔ بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا، جو اس کے سائے میں ہوگا وہ خوش قسمت جمع ہوگا۔ صدقے جمعینہ ہتھاں میں کروڑا سلام نے بھائی، کیا کہنے بزرگاں دے، کیا کہنے عزاداراں دے، کیا کہنے۔ بروز حشر میدان میں اہل معرفت و لفظہ دی قدر کرنا جان دو، تسی قدر نہیں کرو گے پھر کون قدر کرے گا۔ میں چار سطرہ جناب دی جھولی تک پہنچاون لگا۔ بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا، جو اس کے سائے میں ہوگا وہ خوش قسمت، بولو جمع ہوگا وہ خوش قسمت جمع ہوگا۔ شاعر ادم ملا نہ گر سایہ تمہیں تو گرمی مار ڈالے گی، ارے علم کا تو منکر ہے، بتا پھر تو کہاں ہوگا۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، اچھا ہاتھ کرو حیدری نالک راضیوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات الحمدللہ شکراً جمیلا وحمد کثیرہ پڑھوانے محمد ذات پہ بلند صلوات۔ اللہ خلق الانسان من نطفة فجعل سمیعاً بصیرا محمد ذات تے چھلک دی صلوات۔ مسکین و یتیم
آل محمد ذات بلند صلوات کشتی چھڑ کی آل رسول والی کلا پیا وترے تے کی فائدہ یہ آل محمد دا سفینہ ہے جتھے تو ساتھ تشریف فرماؤ اس تو علاوہ کائنات تے ہور اچھی جگہ ہے ہی نہیں جندہ نا آل محمد نے جنت رکھی یہ جنت ہندی نہیں ہے ہی جنت ہے بسم اللہ کریں جی ہر عزادار نو اختر باز حیدری چیلنج کر کے ایک دعوت دے رہے تھے بعد آخرے کشتی چھڑ کی آل رسول والی کلا پیا وترے تے کی فائدہ دل و بغض تے حسد جے نہ کٹے اللہ بھی کرے تے کی فائدہ بسم اللہ کرے نا ہاتھوں میرا سلام ہے دل و بغض تے حسد جے اگلی لائن معرفت آلی نہ کٹے اللہ بھی کرے تے کی فائدہ کیوں پیدا دل گر کھو کے پیر یا ورد تو دم کوڑیا دا بھرے تے کی فائدہ جے دل وچ بغض علی ہووے نبی کول بھی مرے تے کی صلوات سارے با جماعت پڑھے گے اللہم پھر بھی آل محمد ذات بلند صلوات تلاوت کرو اللہم لو زیادہ لمبا نہیں پڑھنا اسے خوبصورت ماحول دے وچ میں ایک نعت تلاوت کرنے لگا انہاں عزادارہ کولوں دعاواں دی خاطر میں مولا دے ممبر تے کھلوتا نہ ذاکر تے نہ ذاکر ہو سکدا جس گھر دا اللہ ذاکر ہوئے اسی ذاکر نہیں ہو سکتے ساڑھی گدا کریے تو آٹھ بھی مالک نماز قبول کرے تو ساڑھی بھی قبول کرے لوگاں پڑھئے لاتا پڑھئے ساڑھ دے اعتراض ہوئے اے شیعہ کملے ہو گئے جتھے چار بیندے نے علی دا ذکر حسین دا ذکر انہاں تے محمد دی ناتا ہی نہیں ہوندی او کملیا جھلیا تے نو کہیں آکھے ایسی ناتا نہیں پڑھتے جی میں اسا محمد دی ناتا تلاوت کر دے تیرے تے نصیب ہی نہیں ہو سکتی مالک راضی ہوئے ایک نعت بڑی مشہور ہے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم اور جنہیں نعت سنی ہو تو بولو میرے نال میرے تو غم تو اڈے مولا حسین دے صدقے دے سارے دے غم بنائی نے میرے تو غم پرے رہندے چلو اپنے انصاف نال دسو کوئی کسی دے تراز نہیں کہ ایڈا سارا جوان بندہ ہو کے تے آنگا ہوئے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں یہ تے ہون مولا امام زمانہ جان دینے بھی لگیاں یا لگاواں ایک حسین دے علی اکبر دا ماتمی اسے نعت سنی اسے اس نعت دے ونڈے دی ایک نعت لکھی جڑی حیدری بڑھ کے سناون لگا یہ نعت تسا لفظ ذہن چ رکھنے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے حسین دا علی اکبر دا ماتمی اس نعت سنی اس نعت دے ونڈے دی نعت لکھی صلوات پڑھو سارے باجماعت حسین دے علی اکبر نے لکھیا کیا ہے غم شفیع شفیع نعرہ حیدری حسین دا علی اکبر دا ماتمی ہے اس نعت دے ونڈے دی نعت لکھیو لکھتا ہے غم شفیع دل وچ ہے میرے تو غم پرے رہندے جتھے ایتھے حسین دا غم ہے اندے نیڑے غم آ سکدے دسو انصاف نال ہاتھ جا کے بولو حیدری غم شفیع دل وچ ہے میرے تو غم بولو پرے رہندے ہن شاہ جانے تیرا جانے ویکھی میرے پاسے علم غازی دا گھر تے علم غازی دا گھر تے
تائیوں دشمن سڑے رہنے صدقے جاواں سارے حلالی بولو جرت نال علی حق مالک سارے بولو جرت نال حیدری ہن نعت شروع کر دیتی میں شعر پڑھن لگا جڑے بندے ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں شیعہ نعت نہیں پڑھتے لو ایک سطر میں تلاوت کرنی پنڈ دا ماحول ہے تے میرے نال انہاں عزاداراں نے اے میرے ہاتھ بدل میں پاک محمد دی عبادت کرواون لگا سارے عزاداراں نے میرے نال تلاوت کرنی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ سارے پڑھنا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی دی نعت پڑھے دا حدیث مصطفیٰ سن لے نبی دی نعت پڑھے دا حدیث سچا جنہ دے دل چ ہے گرمی جنہ دے دل چ ہے گرمی او جوں دیوی مرے رہندے مالک راضی سارے بولو جرت نال ہاتھ چایا جے حیدری مالک راضی اس دور تے بہت بڑے نعت ہاں اس دور تے بہت بڑے ذاکر بی بی پاک دے منظور نظر ذاکر اور بی بی پاک دے ذاکر مرحوم علامہ ناصر باس ملتان آلے انہاں ساری زندگی پاک بی بی دا حق بیان کیتا لیکن میں 1.5 گھنٹے کی تقریر ایک کوزے دے بند کرنے لگا میں نہیں زیادہ پڑھ سکتا میری اوقات ہی نہیں بی بی دی شان کیا ہے بی بی دی فضیلت کیا ہے عزادارہ تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے اجازت رہے کہ گل پہ کرتا انہاں ساری زندگی پاک بی بی دا حق بیان کیتا لیکن میں ایک سطر پڑھ کے جناب کو دعاواں حاصل کرنے لگا انہاں پاک محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی دی شان بیان کی تھی لیکن میں نعت دا شعر پڑھ کے دعاواں حاصل کرنے لگا تو جس زہرا دا دشمن ہے اوندی تو کیر سنے میں تھو ہاں تو جس زہرا دا دشمن ہے اوندی تو کیر سنے میں تھو اوندی تو کیر سن میں تھو جندے در تے اجازت لئی جندے در تے اجازت لئی محمد بھی کھڑے رہندے بسم اللہ کرا حیدر اللہ مالک راضی میں کافی دیر دا ممبر تے بیٹھا دیکھ رہے ہیں ہر معصوم دا ذکر ہوئے ہر شہید دا ذکر ہر ذاکر نے پاویں ایک وین پڑھے کہ پاویں 10 منٹ پڑھے میں اس بادشاہ زادی دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جن دے متعلق حسین بادشاہ فرمائے جس گھر دے وچ میری سکینہ دا ذکر نہ ہوئے میں نو گھر چنگانے لگ رہا بھلا یا مالک تیرے وین قبول کرے کہ سونی ہائی کیتی ہے جی کرنا چٹی داڑی اللہ بزرگ یہ حق بند ہے جس گھر دے وچ میری سکینہ دا ذکر نہ ہوئے میں نو گھر چنگانے لگ رہا عزادارو میں اس بی بی دا وین پڑھنے شاہ جی دی عمر گھٹ تو دکھ ڈھیرا بھلا بھی مالک تیری ہے قبول کرے جڑی حسین بادشاہ دے سینے دا طویل ہے جڑی اپنے پیو دے سینے تے سمدھی ہر بندہ ہے نہیں کر سکتا جڑی 4 یا 5 سال دی دھیوں دی بے ساکتہ ہے نکلے بھلا بھی مالک تیری ہے قبول کرے ہاتھ جوڑ کے ذاکر دا کوئی فن نہیں رونا ہی اپنی ایک بتلے آلیت کوئی احسان نہیں میں نے پاکہ دی پاک ممبر دی قسمیں اسا تا منظر پیش کرنا ہے
عزاداراں دے دل دے وچ تے اگے قبر بنی ہے حسین بادشاہ دی میں بڑے ادب دے نال ایک بند پڑھنا بزرگاں دا لکھیا ہویا اکھ جانے تو بھی جانے جے نیتی تے قضا نہ ہو سی ادب سجاد دی بہن سجاد دی بہن وہ سکینہ کو کہے وکھری موت ہے آئی آیا میرا اللہ ایک بڑی سینے دے ہاتھ باہر گا گائے حسین تیری دھیاں دے وڈے ارمان او کہے ظالم دے آئے وہ در لائے کہے گھوڑیاں نال جی کرے تو کربلا دا منظر بن گیا بسم اللہ کرا میں نکھری پڑھ دا بابا ہاتھ نہ جوڑ آدھا پیا سجاد دی بہن وہ سکینہ کو کہے وکھری موت ہے آئی کہے ظالمائی دے در لائے کہے گھوڑیاں نال آدھا پیا رہیے ساری زندگی ہوا شمر تو ڈر دی اللہ اکبر شمر تو ڈر دی جہے چاہتا نال اٹھائی سجاد گئے میں کو نہیں بھولنا جی میں شام دے ویچ دفنا تو جی کرا تو کربلا دا منظر ہے ہر آنکھ پہ دھو دی بسم اللہ کرا مالک تیرا ماتر قبول کرے بزرگو جی کرا بسم اللہ کرا جی مالک تیرے وین قبول کرے بکو کا مار کرو اللہ زدارا میرا بار بار کائنہ زدارا دے وین بولان دے بے ہوندے نہیں بسم اللہ کرا ایک خصوصی میں مسائب اپنی امامہ بہنہ مرشد زادیاں دے حصے دا پڑھن لگا میں کافی دیر تو بیٹھا ہر مسوم دا مسائب پڑھی چاہے اس حسین دی دکھیا دھی دے وین کہیں نہیں پڑھے میرا دل بن گیا میں تینوں دو وین سناوا بسم اللہ کرا ساری شہادت نہیں پڑھتا ایک حصہ میں پڑھنا ہے یہ جڑے بابا جی کربلا دے میدان دے جو قافلہ ٹرے انہوں نے بڑے قریب تو شروع کیتے یہ کربلا دے میدان دے جو قافلہ ٹرے ہے تے اگلی منزل تے قافلہ پہنچے نا یہ ظالم دا بچہ دیکھ کے دا قافلہ روک ہو کہہ دیا قافلہ روک اس قافلہ روکے میرے مولا نے جڑے میں کافی دیر یہ تھا نا قافلہ ٹور میرا مولا نہیں قافلہ ٹورے یہ بے کے دا کہہ دیا قافلہ کیوں نہیں ٹورتا یہ کیوں روک چھڑی قافلہ میرے امام دی آواز آن دی اللہ لعنت کری میری 4 سالان دی بہن پچھلی منزل رہ گئی جی کرا یہ بے کے دا سجاد توڑے بال تا اگئی گھوڑے تو جھڑتے رہے ہون کیوں قافلہ روک دیتے ہی میرے مولا منہ تے ماتم کر کے دن اللہ لعنت کریو ساڑھے پتر ہیں ساڑھی غیرت مسئلہ ہے بسم اللہ کرا اے ظالم دا بچہ دے کے سجاد تیرے ہتھاں دے وچ ہاتھ کریں تیرے پیراں دے وچ بیڑیاں تیرے گلے دے وچ وزنی تو کہ تو ویسے دیر لا دے سے ہن ویکھی میرے پاسے میں ویندا تیری بہن نو کہنا نا اس گھوڑے جلان دیتا ہے انہوں 4 سال دی مخدومہ لاشاں دے وچوں لفظی اپنے پیو دی لاش تیا کھلی ہے مالک تیرے وین قبول کرے رو کیا دی بھئیے بابا دی لفظی ودی بسم اللہ کرا ایمیں لاشاں دے وچوں لفظی اپنے بابے دی لاش تیا ہے جتھے حسین بادشاہ دی لاش پئیے انہیں پیو دی لاش تے آکے میری سین نویل کی تلے بابا میں نو اتھا ہی چھوڑ گئے بابا کوئی گل نہیں میں تیرے کو راسا میں تیرے لال درد بریا کرلا کرے سا بابا اس چڑا ہے جوان کھلو راسا ابو ذر کفاری دی دیوان گھومتے کو مانگ کے کفن پوے سا انہیں جو اپنے بابا دلال کرلا پہ کرے یہ کتے نے بچے نہ گھوڑا کربلا دمدان سے ہم دیکھی میرے پاسے اے لاشا دے وچ لبدے سب تو پہلے کام کڑے کیتے میری سین دی نگاہ پئی میں اپنے بابے نال کل وکھڑی پا کے لیٹ گئی ہے رو کے آدھی پئی بابا اس ظالم تو مینوں بڑا ڈر لگ دئی بابا اے ظالم آئے جائے میرے دور لائے بابا جب تک میرے کنا دے وچ خون پیا جی کرا مالک تیرے وین قبول کرے بسم اللہ کرا ایویں جو اپنے بابے نال گلا
لب کریں دی یہ ظالم دا بچہ لبدا ہن دیکھی میرے پاسے جڑے ویلے حسین بادشاہ دی لاش تے اے سب تو پہلے کام کیڑا کیتے وے تازیہ نہ کڈے تازیہ نوں بابا جی تہاڈی عزت دی قسم وچ چکر دتا ہے 4 سالاں دی زہرا کمدی اٹھی ہے بی بی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے بی بی آدھی ماں پیو دی لاش کو ہاتھ لائے نہیں کوئی غلطی بھاری او ظالم کہہ جاتے تھا آئے وہ کچھ نہیں یادے تمہیں معاف جا کر جی کرا بسم اللہ کرا مالک تیرے میں کربلا دا منظر کسے معصوم دی آمد بسم اللہ کرا جڑے ویلے میرے مولا نے سارا مضمون چھوڑ اوکھے دبا میں سو کے مل گیا زندان ہو گیا روح پرواز میرے مولا نے ایویں بہن دا ایک وین بلند کیتا ہے میری سہر روبات دی نگاہ بھئیے دید میت بی بی دی آواز لیے سجا جی اماں میں بیڑا چالیا مہریا دے وچو ہکو بچ گیا سجا ہائے تے تیرے واسطے جنا وے میڈے لٹھے پور دا بیمار تے بلہ بچڑا جی اماں بی بی آدھی سجاد بچڑا دعا مانگ زمین پھٹے تمام مر ونجی او سلے تلیا ٹیک اٹھے باکر دا بابا ماں دے گل جبائی باکر دا ہے ماں ٹھاوی رجب دی بڑھ ڈی کر سا مدینہ چھوڑیا تو سموت دوان منگی اما اللہ جنائی اما سال تیرا درباد رال بابا کو سگیا تو سموت دوان منگی اما میرے برالی اکبر دے سینے دے جو پھل برچی دے لگا تو سموت دوان منگی اما ساڑے قاسم دی لاج تے گھوڑے باج گئے تو سموت دوان منگی اما شاہ غریبہ سا گلوٹ باگ تو سموت دوان منگی اما اللہ دلائی میری 4 سالہ دی بہن جو مر گئی ہے اما تو سوین کرن دے شام دی نگری ہر دیئے اوسلے بی بی دی آواز علی سجاد بچڑا میرے بہن کرن دی ایک وجہ ہے اما اللہ دلائیو کڑی وجہ ہی اوسلے میری سین رو کیا دی تیڑے پیو دے قتل دی اصل گواہ او مر گئی ہے شام بچالے اور کھول جا رسیاں آوے بہن دیا تیڑے دردہ دی بھائی بسم اللہ کرو میں سارا مضمون چھوڑ دے جس بہن واسطے محنت کر آیا ہو گیا روح پرواز اللہ جانے کی میں غسل کفن ملے میرے مولا نے بہن نمیہ چاہے بابا جی تھوڑی عزت دی قسم مسلمانہ نے بنا ایک لوہا بڑھنا چاہ رہا جڑے ویلے مسلمانہ نے بازار دے وچ چاہے مسلمانہ تو کوئی دے بدل مسلمانہ غریبانہ قبرستان کہڑے پاسے میں نے مولا دی عظمت دی قسم ہے کوئی اس پاسے مسلمان ہنس کے لگ بولے کوئی اس پاسے مسلمان ہنس کے لگ بولے اور سلبا کے دبابا رو کے دے مسلمانوں میں سید ہاں تے موئی ہوئی میں چاہیانا میں پردیسی مسافر ہوں تے کل ترکا لٹائیانا ایک راہ دے وچ زیفہ مائی ملی جڑی ڈیکے دی بچی کو لئی سیدہ دا میں غریب دی بھائرے اے مائی ڈیکے دی بیمار ہے سیدہ دا بیمار نہیں ہے تو مر گئی ہے اور مرن دا نام ہے مائی عدیب کہہ دیجے مر گئی تو کفن کیوں نہیں پیدا کفن دا نام ہے باکر دا بابا موت ماتم کر کے دے کفن پیدی نہیں ہو دیا میں دیا بے کفن پیدی دائی میلا پھٹا چولو کفن دی جا پویانا دائی میں ہولی اکبر دی جاگیر دا بیت میں کشم تماچے مارن علی اکبر دی جاگیر دا بیت میں کشم تماچے مارن او میرے کان زخمی میرے ہاتھ قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین صلوات بآواز بلند
اجتماع بہت بڑا ہے، آواز کمزور ہے، واجب سمجھ کے سیدہ کی ذات پہ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحجت بحق الحجت، اشفِ صدر الحجت بظہور الحجت علیہ السلام۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد۔ جتنا جتنا وارث کی زیارت کے لیے حلال زادوں کا دل بے قرار ہے، اتنی بلند صلوات۔ تمام تر حمد اس علی العظیم اللہ کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دے کر ہم پہ ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ درود پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے، کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی اعضائے سجدہ تخلیق نہیں ہوئے تھے۔ 8 محرم الحرام اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے منبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی، اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی۔ کہ میرا وہ سلطان اب کعبہ کی چھت کو منبر بنا کے زمانے بھر کو مخاطب ہو کے یہ کہے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، علی کا بیٹا پھر کعبے میں آ گیا ہے۔ 6 دسمبر لڑکے نعمت انشاءاللہ اپنے بڑے بھائی جناب ذیشان کے پاس نوکری، سارے دن کی مجلس ہے، ملک کے نامور علماء کرام وذاکرین کتاب فرمائیں، مختصر پڑھنا ہے بھئی، توجہ ہے اجازت میں بات شروع کروں۔ منبر پہ ہیں محمد مصطفیٰ، صحابہ کا اجتماع ہے، محمد مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہیں صحابہ، کہ بطول کے بابا صحابہ میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں جیسے چاند ستاروں کے درمیان جچتا ہے۔ محمد مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے صحابہ یاد رکھو، جو مجھ سے آ کے جبریل کہے اور میں لفظ بلفظ سنا دوں اسے قرآن کہتے ہیں۔ جو مجھ سے آ کے جبرائیل کہے اور میں لفظ بلفظ سنا دوں اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو اللہ کی مرضی سے میں اپنی زبان سے اپنے لفظوں میں کہوں، جو جبرائیل آ کے کہے اور میں لفظ بلفظ سنا دوں اسے قرآن کہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی سے میں اپنے لفظوں میں کہوں اسے حدیث کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں دنیا یاد رکھے، اگر کبھی وقت آئے کہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر تمہیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو یاد رکھنا، حدیث کو وہیں چھوڑ دینا، قرآن کو تھام لینا۔ بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ مختصر سا وقت ہے، اس نے بات لمبی شروع کر دی ہے، یہی خوبصورت نتیجہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو میں سے جب ایک شے اختیار کرنی ہو، یا حدیث کا دامن تھام سکتے ہو یا قرآن کا، تو پھر حدیث چھوڑ دینا، قرآن کا دامن
थाम लेना, मेरा इलाका है, मेरा अपना घर है, मेरे इलाके का नुमाइंदा इज्तिमा है। मुस्तफा कह रहे थे कुरान को पकड़ लेना, हदीस छोड़ देना। कि इसी असना में मस्जिद के बड़े दरवाजे से बतूल के पाक बेटे सैयद शब्बीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। अब मोहम्मद की नजर पड़ी, बज़ाहिरन 3-3.5 साल का सन था। हुसैन बादशाह का ऐसा लगा कि बादशाह का पांव अभी किसी शय के साथ उलझेगा। शहजादा जमीन पे गिरे था, करीब था कि बादशाह गिरते। हुसैन बादशाह के नाना ने, मिंबर के वारिस ने मिंबर को छोड़ दिया। हुसैन बादशाह को थामा, जाके माथा चूमा, वापस मिंबर पे आके फिर वहीं से बात का आगाज किया। बंदे कहते हैं सरकार ये आपने अमल अजीब किया है, आप हिदायत फरमा रहे थे, तबलीग फरमा रहे थे, हुसैन गिर भी जाते तो क्या है? कहा तुमने सुना है, समझा नहीं। जो मैं कह रहा था वो हदीस है, जो दरवाजे से दाखिल हो रहा था वो कुरान है। यही तो कहा है कि कुरान और हदीस में से एक इख्तियार करना पड़े तो फिर कुरान थाम लीजिएगा। भाई क्या कहने यार, जिंदा और सलामत रहे, मिल के बोलो माशाअल्लाह। आपके क्या कहते? अबू तालिब वो बादशाह है जिसके सारे बेटे कुरान हैं। हदीस रसूल है। अबू तालिब बादशाह वो बादशाह हैं जिनके सारे बेटे कुरान हैं। मैं मलिक साहब ने जुमला कहा है, मैं आपके जुमले के बदल में जुमला कह देता हूं। अबू तालिब बादशाह के हाथ में एक आसा होता था, आसाए मूसा आपने बड़ा सुना है। और मूसा के आसा का मौजज़ा आपको याद है कि वो दरबार में जब सांप फेंके गए थे तो अल्लाह ने कहा था तू भी आसा फेंक, ये अजदहा बन जाएगा, इन सांपों को निकल जाएगा। भाई बड़ी तवज्जो, मोमिनपुरा सारे जिला शेखुपुरा का नुमाइंदा इज्तिमा है जिसका आसा जमीन पे गिरे और सांप तख्लीक करे ना, उसे मूसा कहते हैं। अबू तालिब तो बादशाह है कि इसका आसा कुरान और जुल्फकार जैसे मौजज़े तख्लीक करता है। भाई क्या कहने आपके, जिंदा सलामत रहिए। हाथ है हुसैन बादशाह के वाकरों, मिल के बाजू बुलंद करके हैदरी। ये बादशाह अबू तालिब की तरबियत है। 100 करके ना लियो, जेडे देने जी एक बारी दियो ते वो बंदियां दा ध्यान हुंदा है ना, वो मैं नहीं देना। भाई तवज्जो, ये बादशाह अबू तालिब की तरबियत है। इज्तिमा बड़ा खूबसूरत है, बंदे लफ्ज के कदरदान है। और मैं मजलिस मलिक साहब मुकम्मल कर दूंगा फजाइल के इस फिक्रे पे, तो मुझे अरमान नहीं बात पहुंच गई। अबू तालिब वो बादशाह है कि जिसे ये बोलना सिखाए वो बड़ा हो के कुरान बन जाता है। मैं क्या कहने हैं, जिंदा और सलामत रहे। अबू तालिब बादशाह कुरान है, अबू तालिब बादशाह कुरान है, अबू तालिब बादशाह कुरान है, अबू तालिब बादशाह कुरान है। और सिर्फ अबू तालिब कुरान नहीं, आए इस घर का मिजाज तो समझना, आए इस हवेली को पढ़ तो सही। अबू तालिब बादशाह को अल्लाह ने दिए हैं कुछ बेटे, जिन बेटों के नाम लेने लगा हूं और अल्लाह की तस्बीह समझ के मिंबर की बरकत से इनके नाम लेने लगा हूं। अबू तालिब का बेटा है अली, अली भी कुरान है। अबू तालिब का बेटा हसन है, हसन भी कुरान है। अबू तालिब का बेटा हुसैन है, हुसैन भी कुरान है। अबू तालिब का बेटा सज्जाद है, सज्जाद भी कुरान है। अबू तालिब का बेटा मोहम्मद बाकिर है, मोहम्मद बाकिर भी कुरान है। अबू तालिब का बेटा जाफर सादिक है, जाफर सादिक भी कुरान है। अबू तालिब का बेटा अली रजा भी कुरान है। अबू तालिब का बेटा तकी भी कुरान, अबू तालिब का बेटा नकी भी कुरान, अबू तालिब का बेटा अस्करी भी कुरान, अबू तालिब का महदी भी कुरान। अली से लेके महदी तक अबू तालिब के सारे बेटे कुरान है। मुसलमानों, यही
زمانے کو سمجھا رہے ہیں، جس کے بیٹے قرآن ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس کا یزید ہو اسے سفیان کہتے ہیں۔ بلبل کا گل پسند گلوں کو ہوا پسند، ہم بوت رابیوں کہے خاکے شفا پسند، ہم بوت رابیوں کہے خاکے شفا پسند، ہے اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کا بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے، حسنا پر قلم لے کے جائیں گے۔ بات بہت بڑی ہے۔ بلبل کا گل پسند گلوں کو ہوا پسند، بلبل کا گل پسند گلوں کو ہوا پسند، ہم بوت رابیوں کو ہے خاکے شفا پسند، ہم بوت رابیوں کو ہے خاکے شفا پسند، ہے اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کا بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے، عباس نام پر کالم لے کے جائیں گے، نعرہ حیدری۔ لو راجیاں والو، بندے اپنے مستقبل کی فکر میں مرے جا رہے ہیں، اور میرا مستقبل یہ ہے، بندے اس قوم سے علی چھیننا چاہتے ہیں، بندے چاہتے ہیں یہ قوم حسین حسین نہ کرے۔ میں کہتا ہوں جس زندگی میں جس عمر کے حصے میں آپ کے بچوں کو اپنی اماں اور ابا کا نام نہیں نہ آتا، ہمارے بچے ثنائے شبیر اس اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں، یہی تو وجہ ہے دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، دنیا والوں ہمارے قد نہ دیکھو، ہماری زندگیاں نہ دیکھو، بتا ہی تمہیں یہ رہے ہیں کہ ماں باپ عقیدے میں علی دے دیں تو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا۔ بھائی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہے۔ جی دس محرم منا رہے ہو آج، اور میری حیثیت ہی چونکہ یہاں بانی کی ہے، عجیب دن ہے یہاں، 3 جنازے ہیں آج اس بارگاہ میں، ایک جنازہ شبیر کا، 2 جنازے راجیاں والوں شبیر کے بیٹوں کے، ایک کا نام اکبر ہے، ایک کا نام اصغر ہے، ایک کی زندگی 18 سال ہے، ایک کی زندگی 6 مہینے۔ نوکری سلیم عباس میرے مصائب کی اس فکرے پہ ہو جائے گی، ایک کی زندگی 6 مہینے، ایک کی زندگی ہے 18 سال، اور یہ شبیر کا مقدر ہے راجیاں کا ماتمی کہ ایک بیٹے کی موت میں زندگی شبیر کی داڑھی سفید کر دی، ایک کے جانے میں پھر سرخ کر دی۔ زندہ و سلامت، ماں باپ کو نصیب ہو، خدا میں مشکل ہوتا ہے جوان کا ہونا۔ 2-3 دکھ پڑھنے ہیں میں نے، شبیر کی اور 3.5 سال کی معصومہ کے، جس کی زندگی تھوڑی ہے اور دکھ زیادہ ہے، کرتے آئے بسم اللہ، رستہ دیں، سید سردار ہیں میرے مالک کے مدعا ہے، رستہ دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سادات عظام ذاکرین کے آنے سے مجلس سے خوبصورت ہوتی، اور میرے بزرگ ہیں، سید ہیں، میں نے نسل رسول سمجھ کے آپ کی منت کی ہے کہ رستہ دیں۔
شبیر کا ذاکر سمجھ کے، زہرا کا خون سمجھ کے منت کیا کہ راستہ دو۔ جو بندے چپ کر کے رونے والے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ آج 1400 سال بعد کسی نے زہرا کا بیٹا سمجھ کے اتنا احترام کیا ہے، اللہ جانے شام کے کیسے مسلمان تھے۔ سجاد منتیں کر کر کے کہتا تھا مجھے رستہ دو، میرے ساتھ علی کی بیٹی ہے۔ بس بابا جی کہانا ہی میری نوکری تمام ہے، میں علی کی درس سے ہوں، پڑھنے پڑھانے والی بات تو ہے کوئی نہیں، یہاں کو میں نے اپنا آپ بنوانا ہے۔ بس دو فکرے، دو سفر رجیاں والوں اس بی بی نے اپنی ساری زندگی میں کی۔ اور میرا ماتمی 4 سال کی یہ اس دن تھی جس دن زندان میں روتے روتے بابا کو مر گئی۔ 4 سال کی یہ اس دن تھی، اور ساری زندگی با مشتاق شاہ جی اس بی بی کی دکھوں میں نہیں گزری۔ جب یہ بستی تھی نا تو اس انداز میں اس کی شاہی تھی کہ عباس جیسا بادشاہ اسے ملکہ کہہ کے بلاتا تھا۔ اور بھائی سلیم عباس جب یہ محلہ بنی ہاشم میں چلتی تھی تو اپنے سندھ کی مستوروں میں یہ ناز کیا کرتی تھی کہ میرے جیسا کس کا بخت ہے، مجھے پھپھیوں کا مان سیدہ کہہ کے بلاتا ہے۔ بے پرواہ بندے سے میری بات نہیں۔ جب بستی تھی تو اس انداز میں بستی تھی کہ بیٹھتی حسین کے سینے پہ تھی، باتیں عباس سے کرتی تھی۔ اجڑی تو اس انداز میں اجڑی، رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد میرا اصلی نام ہی بھول گیا ہے، ہر کوئی مجھے چھوٹی قیدن کہہ کے بلاتا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ماں حسین کی راضی۔ بس لمبی مجلس نہیں، 3 سے 4 منٹ آپ مجھے دیں، اتنے آنسو میرے حصے کے تھے جتنے آ گئے۔ 10 محرم سے پہلے تک بی بی اپنے باپ کو سینے دو سفر ہے اس کی زندگی کے، ایک پڑھنا ہے دوسرا نہیں۔ ایک ہے کربلا سے لے کے شام تک 1448 میل کا سفر۔ 1448 میل میں مجھے نہیں پتا یہ چلتے ہوئے اونٹ سے کتنی بار بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مجبوراً اتری۔ ادب بھی آپ نہیں سنتے اور عریان لفظ پڑھیں تو پھر آپ کا دل دکھتا ہے، چلتے ہوئے اونٹ سے سوار اترتا نہیں۔ یہ سفر نہیں پڑتا، یہ اس نے جیسے کیا کر لیا۔ بھائی میرا تب اس کا ایک سفر ہے 10 محرم کا، چونکہ 10 محرم منا رہے ہوں، وہ سفر مختصر تھا لیکن وہی کھا گیا حسین کی بیٹی کو۔ وہ سفر زیادہ سے زیادہ 70 قدموں کا تھا۔ جب بابا تنہا رہ گئے تھے تو پھوپھیوں سے اجازت لے کے یہ بابا کو ملنے گئی تھی۔ بس میں تیرے ملاج کے انتظار میں ہوں، میں خود ہر وقت یہاں ہوتا ہوں، اس لیے آپ کی آنکھوں کے موسم کا پتہ ہے مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک عرصہ ایسے ہو کہ بقیہ سے آئی ہوئی رولی محمد کی بیٹی ہمارے حق میں دعا کر کے جائے۔ حسین بادشاہ نے بہنوں سے وعدہ کیا، بہنوں کے بازوؤں کا آسرا لے کے شبیر مرتجز کی زین میں آئے۔ بس یہی مصائب ہے، مرتجز سے کہتے ہیں چل، مرتجز نہیں چلتا۔ راجیاں والوں شبیر رو کے کہتے ہیں اکبر میں نے اٹھایا ہے، قاسم کے ٹکڑے کربلا کے صحرا میں سے میں نے اکٹھے کیے ہیں، عباس کے بازو میں نے اکٹھے کیے ہیں، مرتجز اگر تھک گیا تو میں پیدل چلا جاؤں۔ تیری توجہ نہیں نا، اگر تھک گیا تو میں پیدل چلا جاؤں۔ مرتجز کو حیوان تھا، گردن موڑ کے نہ شبیر کی طرف دیکھ کے کہتا مولا میری مجبوری بڑی ہے،
शबीर कहते हैं मुर्तजिल मेरे सजदे से बड़ी कौन सी मजबूरी है। और मातमी अदादारो मुर्तजिल इशारा करके कहता है करीम जरा मेरे कदमों की तरफ देखना। छोटी औलाद वाला मंजर अजीब था। 3.5 साल की बेटी शबीर बादशाह की मुर्तजिल के पैरों के गिर्द बाहें डाल के कह रही थी मुर्तजिल सुबह से लेके अब तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। बंदे जाते सवार होके हैं फिर बाबा उठा के ले आते हैं। मुर्तजिल मेरी फुफियों का सिवाय शबीर के रह कोई नहीं गया। इसे मैदान न ले जाना, ये मैदान जाएंगे मैं यतीम हो जाऊंगी। हमारा इनके सिवा बच कोई नहीं गया। बस मातमी अदा शबीर उतरे। एक मंजर मैंने पढ़ना है, अगर मैंने पढ़ लिया तो सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है। लेके बैठे शहजादी को मिट्टी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जानू पे बिठाया मासूमा। देख के कहते हैं मासूमा मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है, आखिरी 2 बातें तुझसे करनी है। मासूमा मैं जा रहा हूं, अब सफर शुरू होगा करबला से लेके शाम का। मासूमा इस सफर में सज्जाद के साथ मां बन के चलना। हसास दिन के बंदों के लिए मसाइब है। मसाइब सुनने सुनाने का नाम नहीं, महसूस करने का नाम है। कैफियत बना के बैठ के यकीनन तू रो लेगा। शबीर कहते हैं मां बन के चली, सफर में उससे ज्यादा सवाल ना करना। मासूमा जहां वक्त मिले वहां नमाज पढ़ लेना। रो के कहती है बाबा बाकी तो सारा कुछ ठीक है, आप जा रहे हैं लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। यही सवाल छोटी औलाद वाले सुन लें, मेरे हिस्से की नौकरी हो जाएगी। शबीर देख के कहते हैं मेरा बेटा मांग क्या मांगती है। रो के कहती है बाबा हम वतन पे 3 बहनें थी, बड़ी बहन के हिस्से में रंडेपा है। नहीं तेरा ज़हन ही नहीं मजलिस में। रो के कहती है बड़ी बहन के हिस्से में रंडेपा है, अकबर के हिस्से की बहन के हिस्से में भी छोड़ा है। रो के कहती है बाबा बड़ी को रंडेपा दिया है, छोटी को भी छोड़ा दिया है, मैं भी तो तेरी कुछ लगती हूं ना, मेरे हिस्से में क्या आया है। बस मातमी अदादारो जब सैयदा ने सवाल किया ना, शबीर कहते हैं सकीना अगर मांग लिया है ना तो मेरे सामने बैठ। मातमी अदादारो गरीब ने गरीब की बेटी को इस तरह सामने बिठाया कि जैसे नमाजी तशहुद में बैठे हो। शबीर ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के ना मासूमा के सर से बुर्का उठाया, करबला की रेत उठा के मासूमा के सर में डाल के कहते हैं जा सुगरा के हिस्से में भी छोड़ा, कुबरा के हिस्से में बेवगी, तेरे हिस्से में यतीमी। और मातमी अदादारो 3.5 साल की मासूमा रो के कहती है बाबा ये यतीमी क्या होती है। शबीर कहते हैं यतीमी वो होती है करबला से लेके शाम तक 1448 मील में जहां शिमर का दिल करे